دوستوں میں سیف اشرف ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک اسلام کے بہت ہی اہم ٹاپک پر، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ حضور علیہ السلام نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر 11 شادی کیوں کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو دوستو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل، حضور علیہ السلام کے بڑھائے ہوئے ہر ایک قدم کے پیچھے، حضور کے ہر ایک عمل کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں اور بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے معاذ اللہ 11 شادی کی۔ تو حضور نے 11 شادی کی، چلے آج اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ حضور کی پہلی زوجہ تھی۔ آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے عالم میں جب حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی، اس عمر میں آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جس میں سے حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک بیوہ تھی جو 2 شادیاں پہلے بھی کر چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور 50 سال کی عمر تک ایک بیوی پر ہی قناعت فرمائی۔ اگر حضور علیہ السلام کے نفسانی خواہشات کا معاملہ ہوتا تو حضور علیہ السلام 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بہت سارے وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور 70 صحابہ جب شہید ہوئے تو زیادہ تر گھرانے بے آسرا ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ ایسے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اے صحابیوں، ان بیواؤں سے تم شادی کرو، ان سے نکاح کرو۔ حضور علیہ السلام نے یہ حکم اپنے صحابہ کو دیا، اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو اس چیز کا شوق دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ان بیواؤں میں سے کچھ بیواؤں سے شادی کی، جن میں سے پہلی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور چوتھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ حضور علیہ السلام نے ان خواتین سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی آپ کے اصحاب نے بھی کئی بیواؤں سے شادی کی، اور اس وجہ سے وہ جو عورتیں، وہ جو بیوائیں بے آسرا تھیں، وہ جو بچے یتیم تھے، اس وجہ سے حضور علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک آسرا مل گیا، اور ان یتیموں کے اوپر ایک سایہ مل گیا۔ حضور کی 5ویں زوجہ حضرت ام حبیبہ۔ آپ دیکھیں کہ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا، مطلب کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب کے لوگ، عرب کے جو مرد تھے، وہ زیادہ سے زیادہ بیویاں رکھا کرتے تھے، زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شادی کے ذریعے وہ لوگ قبیلے کو قریب کر کے اسلام کو پھیلانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں تھا۔ کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ زیادہ شادیاں اگر ہم کریں گے، اگر ہم زیادہ تعلقات بڑھائیں گے، دوسرے قبیلے میں شادی کریں گے، تو اس سے ہمارے تعلقات بڑھیں گے اور اسلام کا فروغ ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، عربوں میں یہ دستور تھا، عرب میں یہ چلا کرتا تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا تھا، اس کے خلاف جنگ کرنا عرب والے اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اپنی گھر میں کسی کے گھر میں شادی کر رہے ہیں، اگر وہ میرا داماد ہے، تو ہم ہرگز یہ نہیں چاہیں گے، اور یہ ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے کہ ہم اس گھر سے جنگ کریں۔ تو ایک صلح کا پیام حضور علیہ السلام نے یہاں بھی دیا۔ ابو سفیان جس نے اسلام نہیں لایا تھا، بھی اسلام لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شدید دشمن تھا،
اتنا ہی نہیں، اس کی بیوی نے تو حضور علیہ السلام کو زہر تک دے دیا تھا، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی دب گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ وہاں ان کا شوہر جا کے نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ اسے چھوڑ کر بہت مشکل سے گھر واپس پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور پھر بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ دیکھیں، حضور نے یہاں تک اتنی شادیاں کی اور ہر ایک نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک حکمت رہی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر لوگ یہ کہیں کہ حضور اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے شادی کرتے تو معاذ اللہ یہ بہت ہی احمقانہ گفتگو ہو۔ بات کرتے ہیں اب حضرت جویریہ، جو کہ حضور علیہ السلام کی چھٹی زوجہ تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ایک قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے میں جب جہاد کیا، اس قبیلے سے جب جہاد کیا تو ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئیں۔ چونکہ وہ سردار کی بیٹی تھیں تو صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارے حصے میں یہ آئی ہیں، چونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو ان کے لیے یہ چاہیے کہ ان کو سردار والی بات ملنی چاہیے۔ تو صحابہ نے یہ مشورہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور علیہ السلام، یہ سردار کی بیٹی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضور نے اس مشورے کو بڑا پسند فرمایا اور پسند فرما کر حضور نے ان سے نکاح کیا۔ آپ دیکھیں، اتنا ہونے کے بعد بھی، جنگ کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے ان کو وہی معیار، وہی وقار دیا۔ سردار کی بیٹی تھی، سردار سے نکاح کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ نمبر 7 پر آتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپسی مشورے سے ان کا بھی نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی تو صحابہ نے کہا کہ ان کا بھی نکاح ہمارے سردار سے کیا جائے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آپ پہلے ایک مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ نے ہدیے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا تھا۔ نمبر 10 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح متبنہ کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ موافقت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور یہ واضح کر دیا کہ متبنہ ہرگز حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں آتا۔ نمبر 10 پر نام آتا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور نمبر 11 پر نام آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور علیہ السلام کے کثرت ازواج کا، حضور نے جو اتنے نکاح کیے، اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا مرحلہ یہ بھی تھا کہ حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھنے والے صحابہ کرام نے ان کے ہر ایک پہلو کو، ہر ایک باتوں کو نظر میں رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے حضور کے گھریلو باتوں کو، حضور کے گھر کے اندر کے حالات کو بھی جاننے کی، حضور کی سیرت کو اندر سے بھی جاننے کی ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی جو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنی ازواج کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ازواج مطہرات سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بات کو بھی نوٹ کیا کرو جو رات کے اندھیرے میں ہم کریں۔ یعنی آقا علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بھی جو بھی عبادتیں کیا کرتے تھے، جو بھی وظائف پڑھا کرتے تھے، حضور کے سیرت کے جو بھی معاملات تھے، حضور نے یہ فرمایا کہ وہ ان باتوں کو نوٹ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ دین کے بہت سارے مسائل سمجھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد بھی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ دیکھیں 2210 احادیث کریمہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام کو جب کسی مسئلے میں کسی معاملے میں شک ہوتا تو وہ سیدہ عائشہ کے پاس آیا کرتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ اس مسئلے کا حل بھی بتایا کرتی تھیں۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔